ادھورا عشق ایپیسوڈ 9۔ اذان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ مہرو بھی وہاں آئی۔ کیا جواب دیا پھر میری بہو نے؟ مہرو اذان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ماما ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے انہیں جانا پڑ گیا تھا، اذان نے مہرو سے کہا۔ تبھی اذان کا فون بجا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ موبائل فون کی سکرین پر دیکھتے ہوئے وہ مسکرا اٹھا۔ وہ ویڈیو کال تھی، اس سے فوراً اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کی جان کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماما کہاں ہیں؟ زین نے اذان سے پوچھا۔ یہیں بیٹھی ہیں، رک کے ذرا۔ اذان مہرو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیمرے میں اذان اور مہرو دونوں نظر آ رہے تھے۔ کیسے ہو زین بیٹا؟ ماما میں ٹھیک ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک چکر لگا لوں، بہت یاد آ رہی ہے آپ دونوں کی۔ ہم دونوں کی یا بھابھی کی؟ اذان زین کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، زین ہنستے ہوئے بولا۔ زین بیٹا مجھے لگتا ہے تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، دیکھو کتنا خستہ حال نظر آ رہے ہو، مہرو پریشانی سے بولی۔ نہیں ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ بھائی میں سوچ رہا ہوں یہاں پاکستان میں کوئی اپنا بزنس شروع کروں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی، اذان نے زین سے کہا۔ نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ زین کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، ویسے بھی اب میں فارغ ہوتا ہوں تو بس اسی لیے میں کہہ رہا تھا، اذان نظریں جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، جب بھی زین اس پر غصہ کرتا تو وہ نظریں جھکا کر اس کی باتیں سنتا تھا۔ اگر فارغ ہو تو گھومو پھرو، زندگی انجوائے کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، اور خبردار اگر آئندہ تم نے ایسی بات کی۔ اچھا بھائی آپ غصہ تو نہ کریں۔ نہیں کروں گا اب یہ باتیں، اذان اب نظریں اٹھائے بولا۔ پتہ نہیں میں نے کون سا نیک عمل کیا تھا جو اللہ نے مجھے تم دونوں جیسی فرما بردار، اچھی اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والی اولاد سے نوازا۔ مہرو نے دونوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ہماری ماما اتنی اچھی ہیں، سب سے پیار کرنے والی، تو ان کی اولاد بھی تو ویسے ہی ہوگی، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ماما بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اذان نے بھی مسکراتے ہوئے مہرو کو دیکھا۔ تینوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ فون بند ہونے کے بعد مہرو اپنے کمرے میں جانے لگی کہ پھر رکی۔ اذان تم نے شاویز اور سمیر کو کل کھانے پر آنے کا کہا ہے نا؟ جی ماما میں نے کہہ دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ مہرو باہر چلی گئی اور اذان موبائل میں لگ گیا۔ بریرہ فریش ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی کہ اذان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ I am falling in love with you. Will you marry me؟ ایک پل کے لیے بریرہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ غائب ہو گئی۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اذان کی آواز اس کے کانوں میں ایک بار پھر گونجی۔ ملازمہ دروازہ نوک کرتے آواز لگائی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ اگر آپ فریش ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ ہاں آپ چلیں میں آ رہی ہوں، بریرہ وہیں کھڑی زور سے بولی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ بریرہ اپنے آنسو صاف کرتی نیچے چلی گئی۔ مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اذان بیڈ سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی ٹہلتا رہا، پھر اپنی جیب سے فون نکالا اور بریرہ کو کال کی، لیکن دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ کئی بار کال کرنے کے باوجود کال پک نہیں کی گئی۔ بریرہ کا فون اس کے کمرے میں تھا، اس وجہ سے وہ اذان کا فون نہیں اٹھا سکی۔ بریرہ مہرین کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھی اور مہرین اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ضامن موبائل یوز کر رہا تھا۔ مہرین نے دونوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضامن کی شادی کی بات چھیڑی۔ ضامن میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تمہاری شادی بھی بریرہ کی شادی کے ساتھ کر دی جائے، کیسا خیال ہے؟ ماما آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، ضامن موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ بھائی اب دیکھو میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلانا چاہتی ہوں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گی، مہرین پرجوش انداز میں بولی۔ اور ماما اگر پہلے بیٹا ہوا تو؟ ضامن نے کہا۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام بریرہ رکھے گی۔
बरीरा बताओ भाई, क्या नाम रखोगी मेरे बेटे का? सामिन ने बरीरा को खामोश लेटे देखा तो फ़ौरन से बोला, अज़लान। अज़लान नाम रखूँगी, बरीरा खोए खोए अंदाज में बोली। वाह भाई, नाम तो बहुत प्यारा है। महरीन ने बरीरा की बात की तायद करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर तय हो गया, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अज़लान रखेंगे, सामिन ने जल्दी से कहा। मम्मा, आप लोग बातें करें, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बरीरा ये कहते ही उठ खड़ी हुई। ठीक है बरीरा बेटा, जाओ तुम आराम करो। बरीरा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर उसने बेड क्राउन के साथ अभी टेक लगाई, साइड टेबल से मोबाइल फ़ोन उठाया। अज़ान की बहुत सारी कॉल्स देकर बरीरा ने जल्दी से सीधी होकर बैठी। उसने ना चाहते हुए भी अज़ान का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी तरफ से फ़ौरन से उठा लिया गया। शायद मुकाबिल इसी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। कहाँ थी आप? कब से कॉल कर रहा हूँ, जानती है कितने परेशान हो गया था मैं, अज़ान ने सख्ती से कहा। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ना पाकर वो शर्मिंदा हुआ। उसने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। असल में जब आप मेरी कॉल नहीं उठाती तो मैं परेशान हो जाता हूँ, अज़ान ने माजरत करते हुए कहा। मैं मामा और भाई के साथ थी, मेरा फ़ोन कमरे में था, इसी वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाई। बरीरा ने कॉल ना उठाने की वजह बताई। बल्कि मैं आपसे माजरत करती हूँ, मेरी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। ये इंतज़ार तो कुछ भी नहीं है बरीरा, मैं अपनी आखिरी सांस तक, इस दुनिया के ख़त्म होने तक और अगली दुनिया में जाने के बाद भी आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। अज़ान के लहजे में हद से ज़्यादा अपनायत और नरमी थी। क्या पता अज़ान, हमारी किस्मत में इंतज़ार ही लिख दिया गया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इंतज़ार करूँगा, और ये सोचकर इंतज़ार करूँगा कि इस इंतज़ार के ख़त्म होने के बाद मुझे आपका साथ नसीब हो जाएगा। आप 1-2 दिन में हस्पताल आ सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और हम ना आएँ? आप फिक्र न करें, मैं पहुंच जाऊंगा, अज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। बरीरा फ़ोन बंद करने लगी कि अज़ान ने जल्दी से कहा, क्या बस यही बात करनी थी आपने? अज़ान को लगा था बरीरा जवाब देने के लिए फ़ोन किया है। हम मिलकर बात कर लेंगे, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अज़ान ने कहा। बरीरा कमरे की लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। अज़ान को भी अब पुरसुकून नींद आनी थी। अगले दिन अज़ान ने सोचा था कि आज वो बरीरा से मिलने चले जाएगा, लेकिन महरू ने उसे रोक लिया था, क्योंकि आज उसके दोस्तों की घर पर दावत थी। शावेज़ तैयार होकर घर से निकल चुका था। कुछ ही देर में वो हुसैन पाशा के घर पहुंच गया था। घर में दाखिल होते ही वो सबसे पहले रहीला बेगम से मिला। फिर वो रिदा को लेने उसके कमरे में चला गया। इसरा शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने लाइट से मेकअप किया हुआ था, यकीनन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाइट पर्पल कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी जो उसके पाँव तक आ रही थी। हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके थे। उसने अपने ब्राउन सिल्की बाल खुले छोड़े हुए थे। इन सब चीज़ों में उसका हुस्न दहक रहा था। तभी समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र इसरा पर पड़ी। वो ठटक कर रह गया। इसरा ने शीशे में समीर को देखा और वो पीछे मुड़ी। समीर ने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। अगर तैयार हो गई हो तो चलें, समीर ने इसरा से कहा। इसरा ने आगे बढ़कर बेड से अपना दुपट्टा उठाया। उसे सलीके से सर पर पहनने के बाद उसने अपने कंधों पर चादर डाली और वो कमरे से बाहर जाने लगी कि समीर ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपने पास खींचा, जिससे वह उसके कसरती सीने से आ टकराई। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? इसरा की कलाई अभी भी समीर के हाथ में थी। जब आपके मुताबिक हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस हक से मैं आपसे बात करूं? इसरा ने समीर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर इस घर में, किस कमरे में किस हक से रह रही हो? समीर ने गुस्से से कहा। इसरा ने अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। इधर मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो। समीर ने दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी जानिब किया। फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपके इस घर से, इस कमरे से और आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, इसरा ने समीर की आंखों में देखते हुए तल्खी से कहा, जिस पर समीर की आंखों में सुर्खी उतरी थी। क्या मतलब है इस बात का? समीर ने जल्दी से कहा। मतलब साफ और सीधा है, मैं बहुत जल्द आपसे तलाक ले लूँगी, इसरा ने मुकाबिल की आंखों में आंखें डालते दुरुस्तगी से कहा, जबकि सामने खड़े समीर ने उसकी कलाई को छोड़कर उसके दोनों बाजुओं को दबोचा। इसरा समीर की सुर्ख दहकती हुई आंखों को देखकर सहम गई थी।
اور اسے اپنی کہی ہوئی بات پر احساس شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، ورنہ جو تم نے بات کی ہے میرے دل کر رہا ہے میں تمہاری جان لے لوں۔ اور میری ایک بات ذہن نشین کر لو مسز سمیر پاشا، تم میری زندگی میں تو جیسے کیسے آ گئی ہو، لیکن اب میری قید سے رہائی ممکن نہیں۔ سمیر نے اسرا کے بازو کو چھوڑ دیا۔ اسرا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ آخر وہ ایسی بات کر بھی کیسے سکتی تھی؟ غصے میں انسان بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا ہے، جس پر آخر میں اسے ندامت ہوتی ہے۔ میں آج تمہاری طرف ایک محبت بھرا قدم بڑھانا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنانا چاہتا تھا، لیکن شاید تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے، سمیر تلخی سے کہتا اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ کیسے اس نے اتنے دھڑلے سے کہا تھا کہ وہ اس سے طلاق لے گی؟ اسے اپنی کئی باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ شاویز ریتا کے کمرے میں آیا۔ ریتا بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ شاویز دروازے پر ہی کھڑا ہو کر ریتا کو دیکھ رہا تھا، جس نے سفید رنگ کا خوبصورت سا پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو کیچر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی جو کہ سامنے کھڑے شاویز کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاویز نے ریتا سے اجازت طلب کی۔ ریتا بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، ریتا سر جھکائے بولی۔ جانتا ہوں، یہ گھر بھی میرا ہے، یہ کمرہ بھی، اور یہ خوبصورت لڑکی بھی۔ ارمان چلتے چلتے ریتا کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ ریتا کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ شاویز تھوڑا سا جھکا اور بیڈ پر پڑی چوڑیاں اٹھائی۔ اپنے مردانہ ہاتھوں میں اس نے ریتا کی کلائی تھامی اور اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریتا نے شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ اور وہ کہتے ہیں نا، دیدار یار بھی کیا چیز ہے غالب، یار سامنے ہو تو مسلسل دیکھا بھی نہیں جاتا۔ تھوڑی سی تعریف اپنے معصوم شوہر کی بھی کر دو، اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ شاویز نے اس کی تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، میں کیا تعریف کروں؟ ہینا اٹک اٹک کر بولی۔ واہ بھائی، کیا بات ہے، میں نے تمہاری تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر دیے، اور میری تعریف کرنے کے لیے تمہارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ شاویز جھنجھلاتے ہوئے بولا، چاند کو بھی کبھی تعریف کی ضرورت پڑی ہے؟ وہ بالکل آپ کی طرح شفاف اور بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ اس بار ریتا شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ اتنی تعریف مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ شاویز مسکراتے ہوئے بولا، جی میں بس عبایا پہن لوں پھر چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر سے نکل گئے۔ شاویز اور ریتا ایک کار میں تھے اور سمیر اور اسرا الگ کار میں۔ سمیر نے اسرا سے کوئی بات نہیں کی، اس کے چہرے پر غصہ ابھی بھی آیا تھا، اس لیے اسرا کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سمیر سے کچھ کہتی۔ مہرین نے بریرہ کو لاؤنج میں بلایا تھا۔ آج اس نے مہرین کے کہنے پر چھٹی کی تھی۔ اور نعمان بیٹا، بھابھی ٹھیک ہے؟ مہرین نے سامنے بیٹھے نعمان سے کہا۔ جی چچی جان، ماما بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بریرہ کو شاپنگ پر لے جاؤں، ایک ہفتہ ہی تو رہتا ہے بس شادی میں۔ ہاں یہ اچھا کیا تم نے بیٹا، دونوں اپنی شادی کی شاپنگ تم دونوں اپنی مرضی سے ہی کر لو تو زیادہ بہتر ہے، مہرین نے بے تکلفی سے کہا۔ تبھی لاؤنج میں بریرہ آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ نعمان آیا ہوا ہے، لیکن جب وہ لاؤنج میں آئی تو سامنے صوفے پر بیٹھے نعمان کو دیکھ کر اس نے جلدی سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نعمان نے سلام کا جواب دیا۔ بیٹا، نعمان تمہیں اپنے ساتھ شادی کی شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہے، تم چلی جاؤ نعمان کے ساتھ، میں ضامن کو فون کر کے بتا دوں گی۔ مہرین بریرہ کا جواب سنے بغیر لاؤنج سے چلی گئی۔ نعمان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بریرہ کے پاس آیا۔ چلیں، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ بریرہ کا دل کیا کہ وہ سامنے والے کا منہ توڑ دے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ شاپنگ مال پہنچ گئے۔ بریرہ نے بہت بے دلی سی شاپنگ کی۔ نعمان اسے جو چیز سکھاتا وہ بس ہاں میں جواب دیتی گئی۔ ساری شاپنگ ہونے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل گئے۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسرا اور ریتا مہرو کے ساتھ صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور شاویز اور سمیر اذلان آپس میں لگے ہوئے تھے۔ تم نے بتایا نہیں، بریرہ نے کیا جواب دیا؟ سمیر نے ساتھ بیٹھے اذلان سے کہا۔ انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کل انہوں نے ملنے کے لیے بلایا ہے،
دعا کرنا کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں۔ اذان نے سنجیدگی سے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہ ہاں ہی میں جواب دیں گی، آخر تم میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ شاویز اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ویسے سمیر، تم نے کبھی سوچا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں اتنی پیاری بیوی ملے گی؟ فضول میں ہی تم نے لڑکیوں کے پیچھے دھکے کھائے اور اپنی عزت بھی گنوائی۔ اذان مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا پیارا تو میں بہت ہوں، بس لڑکیاں مجھ سے پہلے تجھ پر مر مٹتی تھیں۔ سمیر خوبصورت تھا، اس کی ڈارک براؤن آنکھیں، سفید رنگت، چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ تھی اور وہ واضحانہ جسامت کا مالک تھا، لیکن لڑکیاں ہمیشہ اذان کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سمیر کو ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ سمیر کے منہ سے اپنی خود کی تعریف سن کر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ تبھی لاؤنج میں اسرا، ریدا اور مہرو داخل ہوئیں۔ مہرو انہیں کچھ دیر پہلے گھر دکھانے کے لیے لے گئی تھی۔ اذان صوفے سے اٹھتا مہرو کے ساتھ بیٹھ گیا، اسرا سمیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور ریدا شاویز کے ساتھ۔ دونوں کے سر پر دوپٹے تھے۔ یہ دونوں تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ مہرو نے ریدا اور اسرا سے پوچھا۔ ریدا بیٹا پہلے تم بتاؤ۔ جی آنٹی، شاویز میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ریدا سر جھکائے بولی۔ اب تم بتاؤ اسرا۔ سمیر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے اتنا اچھا ہمسفر ملا۔ اسرا نے سمیر کو دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ ساتھ بیٹھے سمیر کو یہ باتیں سوئی کی طرح چبھی تھی۔ وہ کہاں اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کی بے رخی کی وجہ سے کئی آنسو اس کے رخسار کو بھگوتے تھے، لیکن سب کے سامنے اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پاس رکھا تھا۔ اللہ تم لوگوں کو نظر بد سے بچائے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی خوش رہو۔ مہرو مسکراتے ہوئے انہیں دعائیں دینے لگیں۔ تبھی ملازمہ لاؤنج میں آئی۔ بیگم صاحبہ، کھانا لگا دیا ہے۔ ہاں تم چلو، ہم آتے ہیں، مہرو نے ملازمہ سے کہا تو ملازمہ وہاں سے چلی گئی اور وہ لوگ بھی اٹھ کر ڈائننگ ایریا میں آ گئے۔ ڈنر کرنے کے بعد کچھ دیر ان لوگوں نے گپ شپ لگائی، پھر وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بریرہ کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے کی لائٹیں آن کی اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ الماری کھول کر اس نے جائے نماز نکالی، اسے بچھا کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بختیار رو دی۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے میرے مالک، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں ان سے جدا نہیں ہونا چاہتی، لیکن مجھے یہ کرنا ہوگا، اپنے بابا سے کیے وعدے کی خاطر۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی مجھے اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ میں مٹ رہی ہوں، میری ذات، میرا وجود، میری روح تک اذان سے جڑ گئی ہے۔ میں اذان کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں کیسے ان سے کہوں گی کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ بریرہ، اذان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بریرہ یہ کہتے ہی سجدے میں گر کر پھوٹ کر رونے لگی۔ اذان کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی۔ نماز کا ٹائم تھا تو اس کا بھی دل کیا کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، آخر آج اس کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ اذان نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ پاک، تو ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، میں انہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اپنا محرم۔ میں اپنی ادھوری زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں سائے کی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ وہ جہاں اپنے قدم رکھیں گی میں ان کے پیروں کی خاک بن جاؤں گا۔ میں ان کے لیے فنا ہو سکتا ہوں۔ آپ انہیں جلد از جلد میری زندگی کا حصہ بنا دیں۔ آمین کہتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ مہرین ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی کہ ساتھ کھڑی ملازمہ سے کہا، جاؤ تم بریرہ کو اٹھاؤ، 9 بجنے والے ہیں، کیا آج اس نے ہسپتال نہیں جانا؟ جی بیگم صاحبہ، میں انہیں جا کر بلاتی ہوں۔ ملازمہ کچن سے نکل گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے بریرہ کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، ناشتہ لگ گیا ہے، نیچے آ جائیں۔ جواب موصول نہ ہونے پر ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے جائے نواز پر اوندھے منہ لیٹی بریرہ کو دیکھ کر ملازمہ آگے بڑھی۔ پنجوں کے بل بیٹھتے اس نے بریرہ کے بازوں کو ہلایا۔ بریرہ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھی، آنکھیں رونے سے شدید سرخ تھیں۔ ہاں بولو، بریرہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، ناشتہ لگ گیا ہے، نیچے آ جائیں۔ ہاں تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ جی
ملازمہ کہتے ہی کمرے سے چلی گئی۔ بریرہ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے اسی ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔